نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر اپنے وزیر خزانہ بننے کے بعد پہلے انٹرویو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ تفصیلی انٹرویو پاکستان کی معیشت کو درپیش تمام چیلنجز کا احاطہ کرے گا، ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور ڈاکٹر شمشاد اختر کی اس سلسلے میں جو حکمت عملی ہے، اب تک جو نگران حکومت اس سلسلے میں چیزیں کر چکی ہے اور کس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام امور پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمشاد اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہم چیلنجز کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارا ریونیو کلیکشن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پرائرٹی ہے ہماری بھی اور خود آئی ایم ایف کی بھی، اس کا ٹریک پہ رہنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ والا جو کوارٹر تھا، یہ تو ہم نے بہت اچھی طریقے سے فلائنگ کلر سے پاس کیا ہے کہ ہم ٹریک پہ رہیں اور اپنے ریونیو ٹارگٹس کو ہم میٹ کریں، جو کہ ہم اکثر ہی مس کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کتنی کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیں، جب سے میں آئی ہوں میں نے ایف پی آر کی طرف بہت دھیان دیا ہے۔ پرپیچولی تقریباً آدھا دن میں ان کے ساتھ گزارتی رہی ہوں۔ اس میں ہم نے یہ گیم پلان بنائی کہ ہمیں 9.4 ٹریلین تو اچیو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن چونکہ ہماری ڈیمانڈز ایکسپینڈیچر سائٹ پہ بہت زیادہ ہیں، میری گزارش ہے چیئرمین ایف پی آر سے کہ وہ اس کے ذرا بیونڈ اچیو کریں ریزلٹس۔ جو اچھی بات ہے کہ انہوں نے پہلے کوارٹر میں دے ہیو مینیج ٹو سرپاس دا ٹارگٹس جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں کوارٹرلی ٹارگٹس ہیں، اور اس میں کافی اچھا انکریز آیا ہے۔ آئی ایم ایف بہت خوش تھی، لیکن چونکہ ہماری اکانومی تھوڑی سلو گرو کر رہی تھی، ایک جنرلی یہاں میں میوچلی فکر تھی کہ اگر جب اکانومی کی گروتھ پک اپ فاسٹ نہیں کرتی تو ریونیو کلیکشن بھی امپیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کو اپنی کمٹمنٹ دی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شارٹ فال ہوا ٹارگٹ میں تو ہم ایڈیشنل میجرز بھی لے لیں گے تاکہ ہم ٹارگٹ سے ڈیویٹ نہ کریں۔ لیکن میں نے آن دا ریکویسٹ آف آر لیڈرشپ ایف پی آر کی ریسٹرکچرنگ پہ کام شروع کر دیا ہے۔ اس کی ڈسکشن لیڈرشپ کے ساتھ ہو گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اور اس کی پریزنٹیشنز میں نے کی ہیں ایٹ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز، اور اب ہم اس کی آہستہ آہستہ امپلیمنٹیشن شروع کر دیں گے، اور اس میں کچھ بڑے پاتھ بریکنگ ریسٹرکچرنگ اور ٹرانسفارمیشن ہوگی۔ اف آئی کین جسٹ شیئر وتھ یو سم آف دیز ایلیمنٹس۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایف بی آر کی انٹرنل گورننس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک نئے قسم کا اوورسائٹ میکنزم ڈیولپ کرنا ہوگا۔ جو آئی ایم ایف اور میری بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جو ہم پلان ان کو دے رہے تھے، انفارملی شیئر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کی ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی کہ ہم ٹیکس پالیسی کو ریونیو ڈویژن کے ساتھ ایک نیا ڈویژن بنانا چاہ رہے ہیں، اور ایف پی آر فوکس کرے کلیکشنز میں، اور ٹیکس پالیسی کی جو ڈیزائن ہے اور ریونیو فریم ورک ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈویژن میں ہو جو کہ ٹیکس پالیسی اور ریونیو ڈویژن کہلائے گا، جو رپورٹ کرے گا منسٹر آف فائنانس کو ڈائریکٹلی۔ تیسری چیز جس پہ ہم نے بات کی ہے وہ سپریشن آف کسٹمز فرام ایف بی آر، تاکہ وہ ٹریڈ فیسیلیٹیشن اور بارڈر کنٹرولز پہ زیادہ دھیان دے۔ جو چوتھی چیز ہے وہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں ایک ریٹیلرز کی اسکیم، بٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو لنک اپ کیا جائے ہول سیلر ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ۔ جی اور جو ایک ہم نے کافی نئی چیز کی ہے کہ ایک ڈاکیومنٹیشن لا تیار کیا ہے جو آٹومیٹکلی جو سارے انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے اور جو ہول سیلرز اور ریٹیلرز ہیں وہ آٹومیٹکلی انفارمیشن پرووائڈ کریں، اور ہم ایک بگ ڈیٹا پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں نادرا کے ساتھ، تاکہ یہ ونس اینڈ فار آل یہ ایشوز ایڈریس ہو جائیں۔ تو ڈاکیومنٹیشن لا سے ایف پی آر کو آتھرائزیشن بھی مل جاتی ہے کہ وہ انفارمیشن ان کے پاس خود آئے۔ ساتویں چیز جو ہم کر رہے ہیں، چیئرمین نادرا ہیز بین
اپوائنٹڈ ایز دا چیئر آف اے کمیٹی جو کہ ہائی لیول ٹیکنیکل کمیٹی ہوگی. وہ سارا ڈیٹا ایکوائر کرے گی ساری ایجنسیز کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے NIC نمبرز ان کے پاس ہیں, وہ ٹیکنالوجیکلی کافی ایڈوانس ہے. وہ کولیبریشن ہوگی ان کی FBR کے ساتھ نادرا کی. چیئرمین نادرا بہت اکمپلشڈ ہیں ان سبجیکٹس میں, تو اس سے ہمیں امید ہے. تو ڈاکٹر صاحب ادھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ یہ بہت ہی میجر بریک تھرو ہوگا, یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا, کیونکہ ہمیشہ ایک بڑا گیپ رہا ہے نادرا کے درمیان, جس کے پاس which is a reservoir of information, ایک طرف FBR, اور ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہو پا رہی تھی. تو اس کا ایک نظام ترتیب دے دیا گیا ہے جس میں نادرا اور FBR جو ہیں وہ اپنی ریسورسز کو, اپنی ایفرٹس کو اور اپنی چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے, اور پھر اس کو ہم اپنی ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے. تو یہ ایک نظام بن گیا ہے بٹوین نادرا اینڈ FBR. بالکل, اور اس کی چیئرپرسن شپ ہم نے نادرا چیئرمین کو دی ہے بیکاز آف ہز ٹیکنیکل کمپٹنس ان دس ایریا. اور FBR کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے نادرا کے اسٹاف کے ساتھ کام کریں. انشاءاللہ وہ کام ایکچولی وہ کام شروع ہو چکا ہے, بٹ یہ ٹیکنیکل کمیٹی ابھی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے کیونکہ ہم چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتے ہیں. ایک اور ادارہ ہے, وہ ہے پرال. جیسا آپ کو پتہ ہوگا جب ہم ٹیکس فارم سبمٹ کرتے ہیں تو وہ پرال کے پاس جاتا ہے. میں نے اس کا خود ریویو کیا ہے پرال کا, اور میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ پرال کو ہمیں بڑا سبسٹینٹیولی ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. اٹس گاٹ اوور امپلائمنٹ اینڈ اس کو اکوپ کرنا ہے ہم نے بہت اسٹرانگلی وتھ اے نمبر آف تھنگس کہ وہ سافٹ ویئر اپنا امپروو کرے اور جلدی چیزوں کو ڈیولپ کرے, اور جو گلچز ہوتے ہیں ڈیٹا میں یا فارمز کی اسمبلی میں جو جاتے ہیں FBR کو, اس کو وہ بہت اسپیڈیلی ریزالو کرے. تو انشاءاللہ پرال کی بھی بلو پرنٹ ہم تیار کریں گے اور کہ کیا کیا سٹیپس لینے ہیں. اور پھر ظاہر ہے چونکہ یہ بڑے سیریس چینجز ہیں, ہمیں اس کو لے جانا پڑے گا پرائم منسٹر کے اپروول کے لیے. ہم نے نوٹیفیکیشنز کچھ تیار کر لیے ہیں, کچھ ابھی ہمیں تیار کرنے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیگل مینڈیٹ کے انڈر اس کو کریں بیکاز FBR ریسٹرکچرنگ از اے پارٹ آف دی IMF پروگرام.